صحیح بخاری اٹھائیے، حضرت سہل رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی محفل ہے، ایک بیٹی، شاید اس کا باپ سر پہ موجود نہیں یا کیا مسئلہ ہے، کوئی وجہ ہے، وہ اپنے اختیار اللہ کے نبی علیہ السلام کو دے دیتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام، آپ خود مجھ سے نکاح کرنا چاہیں تو میں حاضر، اور اللہ نے اپنے پیارے نبی کو یہ رخصت دی تھی کہ امت کی کوئی بھی عورت اپنے آپ کو پیش کر سکتی تھی، آپ نے خاموشی اختیار کی۔ صحیح بخاری کی حدیث کہتی ہے، اللہ کے پیارے نبی کی محفل موجود ہے، ایک صحابی کہتا ہے، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام، اس کا رشتہ آپ پسند نہیں کرتے تو اجازت ہو تو میرے ساتھ اس کی شادی کر دیں، میرے ساتھ اس کا نکاح کر دیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، میں تیرے ساتھ نکاح تو کر دوں، تیرے پاس اس کو دینے کے لیے حق مہر کیا ہے، کچھ ہے؟ وہ صحابی کہتا ہے، اے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام، ما عندی من شیء، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں، لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے، وہی ڈھونڈ لو، گھر میں وہ موجود ہے تو وہی لے آؤ۔ وہ کہتے ہیں، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام، میرے پاس لوہے کی انگوٹھی بھی دینے کے لیے نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں، وہ صحابی عرض کرتا ہے، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام، یہ چادر ہے، پہنی ہوئی ہے، جسم کو ڈھانپا ہوا ہے، لازمی کچھ دینا ہے تو میں اس کو آدھا کر دیتا ہوں، آدھی میں رکھ لوں گا، آدھی اپنی بیوی کو دے دوں گا۔ آپ سوچتے ہیں کہ اگر یہ آدھی کر دے گا، نہ اس کے کام کی نہ اس کے کام کی۔ آپ فرماتے ہیں، نہیں، چادر تم ایسے آدھی نہ کرو، اس کو خراب نہ کرو، تم یہ بتاؤ کہ تمہیں قرآن مجید کی کچھ صورتیں یاد ہیں؟ جی ہاں، قرآن کی صورتیں یاد ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اذهب فقد زوجتکھا، جو صورتیں تجھے یاد ہیں وہ اس کو سکھا دینا، یہی تیرا حق مہر ہے، اور چلے جاؤ، تمہارا نکاح ہو گیا ہے۔ کیا حسن، کیا سادگی، کیا آسانی، کیا خوبصورتی، کیا انداز، کیسا طریقہ کار، اور اس کو ہم نے کیا سے کیا بنا کے رکھ دیا۔